عبد الرحمن نام کا ایک تاجر بغداد میں رہا کرتا تھا جو بے حد خوبصورت، جوان اور امیر تھا، مگر اس کی آنکھ میں میل تھا، یعنی کسی بھی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اس کی نیت خراب ہو جاتی تھی۔ ترک تاجر کے گھر کے سامنے ہی ایک مسجد تھی اور ساتھ ہی حمام خانہ بھی تھا جہاں ترک عمرہ کی بیگمات غسل کے لیے آیا کرتی تھیں۔ ایک دن عبد الرحمن اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا کہ اس کی نظر ایک خوبصورت عورت پر پڑی جو حمام خانے سے زرق برق لباس پہن کر باہر نکل رہی تھی۔ وہ دور سے حسن کی پری لگ رہی تھی۔ یہ خاتون پورے بغداد میں ماہ پارا کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس کے خاوند نے ایک بڑی عجیب و غریب شرط لگا رکھی تھی کہ اگر ماہ پارا نے کسی کے گھر ایک رات بھی قیام کیا تو اسے طلاق۔ عبد الرحمن نے ماہ پارا کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہوگی۔ وہ ماہ پارا کو ورگلانے لگا کہ میرے گھر آ جاؤ، مگر ماہ پارا نے حقارت سے اس کی پیشکش ٹھکرا دی، جس پر تاجر نے اپنے نوکروں کو اور اپنے سپاہیوں کو اس عورت کو زبردستی لانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ نوکر اور سپاہی ماہ پارا کو کھینچنے لگے، جس پر ماہ پارا نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے بآواز بلند پکارنے لگی، مسلمانوں میری مدد کرو، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ یہ تاجر مجھے اپنے گھر لے جا کر مجھ پر دست درازی کرنا چاہتا ہے۔ میرے شوہر نے قسم کھا کر مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اس کے علاوہ کسی کے گھر میں رات گزاروں تو مجھے طلاق۔ ایسی صورت میں اگر میں تاجر کے گھر رات بھر رہ جاتی ہوں تو مجھے طلاق ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے مجھے بھی جو شرمندگی ہوگی اور جو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، میرے آنسو بھی اس ذلت اور رسوائی اور بدنامی کو ساری عمر نہیں پہنچ سکیں گے۔ عورت چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کسی نے بھی اس کی آواز پر لبیک کہنے کی جرت نہ کی۔ ادھر ظالم تاجر امی عورت کو اپنے گھر داخل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ عورت کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا تھا وہ مسجد کا امام بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر امام مسجد کی غیرت جاگ اٹھی اور وہ تاجر کے پاس پہنچا اور اس کی سرزش کرنے لگا کہ عورت کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنے گھر جائے، مگر اس ظالم نے امام کی ایک نہ سنی اور اپنی لاٹھی سے اس کا سر پھوڑ دیا، اور اس دوران وہ اس عورت کو مغلوب کر کے اپنے گھر کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ امام پٹ کر اپنے گھر واپس آیا، خون دھویا، سر پر پٹی کی، پھر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر ان سے یوں مخاطب ہوا، اس تاجر نے جو کچھ کیا ہے وہ تم لوگوں سے مخفی نہیں۔ آؤ چلو میرے ساتھ تاکہ ہم اس کے سامنے احتجاج کریں اور عورت کو اس کے شکنجے سے چھٹکارا دلائیں۔ سارے نمازی امام کے ساتھ چل پڑے۔ لوگوں نے گھر جا کر اس تاجر کے گھر ہلہ بول دیا، جس پر تاجر اپنے سپاہیوں اور نوکروں کے ساتھ نکلا جو اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور لوہے کے گز لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ایک طرف سے مارنا شروع کر دیا۔ تاجر نے خاص طور پر امام مسجد کو گھیر لیا اور بہت مارا، حتیٰ کہ اسے لہو لہان کر دیا اور پھر وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ یہ ذلت و رسوائی کی انتہا تھی۔ مقصد میں کامیابی تو نہ ہوئی بلکہ ذلیل ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو اس قدر شدید مار پڑی تھی کہ سخت تکلیف اور خون بہنے کی وجہ سے گھر کے راستے کی صحیح سمت بھی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ میں جیسے تیسے گھر پہنچا اور فرش پر لیٹ رہا، مگر مجھے نیند کہاں سے آئے۔ میں بے حد پریشان تھا کہ کون سا طریقہ اختیار کر کر اس مظلوم عورت کو اس ظالم کے پنجے سے چھڑاؤں تاکہ وہ اپنے گھر چلی جائے اور اس کی طلاق واقعہ نہ ہو سکے۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، وہ یہ کہ میں اسی وقت صبح کی اذان پکاروں تاکہ تاجر یہ سمجھ کر عورت کو اپنے گھر سے نکال دے کہ شاید فجر طلوع ہو چکی ہے، اور پھر وہ عورت اپنے گھر چلی جائے تاکہ اس کو طلاق نہ ہو۔ چنانچہ میں مسجد کے مینارے پر چڑھ کر تاجر کے گھر کی طرف دیکھنے لگا کہ دروازہ کھلا یا نہیں، کیا عورت گھر سے نکلی ہے یا نہیں۔ پھر میں نے اذان دے دی، پھر بھی عورت مجھے تاجر کے گھر سے نکلتی ہوئی نظر نہ آئی۔ اب میں نے عزم کر لیا کہ اقامت بھی کہہ دوں تاکہ تاجر کو یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے اور پھر وہ عورت کو گھر سے نکال دے۔
میں ابھی اقامت کہنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ یکایک راستہ گھڑ سواروں اور پیدل چلنے والوں سپاہیوں سے بھر گیا اور وہ سب یک زبان ہو کر کہنے لگے، اس وقت اذان دینے والا کہاں ہے؟ میں کہنے لگا، میں نے اذان دی ہے، میں اس اذان سے تم لوگوں کی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا تم لوگ میری مدد کرو۔ سپاہیوں نے کہا، پہلے مینارے سے نیچے اترو اور امیر المومنین کے پاس چل کر اپنی صفائی پیش کرو کہ اس وقت تم نے اذان کیوں دی۔ جب میں خلیفہ کے سامنے پہنچا تو وہ خلافت کی مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کانپ گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے مجھے قریب ہونے کو کہا، میں قریب ہوا اور میرا حال یہ تھا کہ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ خلیفہ نے کہا، تیرا خوف ختم اور تیرا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ پھر خلیفہ نے میرے خوف کو ختم کرنے کے لیے انتہائی نرمی سے گفتگو کی اور میرے ساتھ محبت سے پیش آتا رہا، یہاں تک کہ میں بالکل مطمئن ہو گیا اور دہشت کی جو کیفیت میرے اوپر طاری تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر خلیفہ گویا ہوا، تم وہی ہو جس نے اس وقت اذان دی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اے امیر المومنین۔ خلیفہ نے پوچھا، بات کیا ہے؟ اس وقت اذان کیوں دی ہے جبکہ ابھی اذان فجر میں خاصا وقت باقی ہے؟ تمہاری اس اذان سے نہ جانے کتنے روزے داروں، مسافروں اور نمازیوں کو دھوکہ ہوا ہوگا۔ میں نے عرض کی، امیر المومنین، اگر مجھے ایمان کا پروانہ جاری کر دیں تو میں حقیقت حال سے آگاہ کروں۔ خلیفہ نے کہا، ہاں میری طرف سے ایمان ہے، اپنی بات بلا جھجک بیان کرو۔ پھر میں نے خلیفہ کو پوری داستان سنا ڈالی۔ سنتے ہی خلیفہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ظالم تاجر اور اس کے شکنجے میں پھنسی عورت کو ہر حالت میں فوراً حاضر کیا جائے۔ آنن فوراً دونوں حاضر کیے گئے۔ خلیفہ نے اپنی چند خاص خواتین کے ساتھ عورت کو اس کے گھر بھیج دیا اور اس کے شوہر کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ اپنی بیوی سے درگزر کرے اور اس کے ساتھ احسان کرے اور اچھا سلوک کرے، کیونکہ اس کی بیوی معذور ہے، اس پر زبردستی دست درازی ہوئی ہے۔ پھر خلیفہ اس نوجوان ترک تاجر کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، تیرے پاس مال و دولت کے ساتھ ساتھ بیویاں اور لونڈیاں کتنی ہیں؟ جس پر تاجر نے خلیفہ کو بتایا کہ میرے پاس بہت سارا مال ہے اور بیویاں بھی ہیں اور بہت ساری لونڈیاں بھی ہیں۔ خلیفہ نے کہا، تیری بربادی ہو، تیرا ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر اتنے سارے احسانات کیے ہیں، پھر بھی تو اللہ کی حدود کو پھیلانگ گیا اور اس قدر جرأت مندانہ اقدام کیا کہ جس آدمی نے تجھے برائی سے روکا اور بھلائی کا حکم دیا تو نے اس کی پٹائی کر دی، اس کو ذلیل و رسوا کیا اور اس کو لہو لہان کر دیا۔ خلیفہ کی باتوں کا اس تاجر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ خلیفہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، تاجر کے پاؤں میں بیڑیاں اور گردن میں توق ڈال کر بوری کے اندر ڈال دو اور لاٹھیوں سے اس کو خوب مارو۔ سپاہیوں نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی۔ مجرم تاجر کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئیں، اس کی گردن میں توق ڈالا گیا اور اسے بوری میں ڈال کر اس کے اوپر لاٹھیاں برسائی گئیں۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا، ہائے ہائے کہہ کر چلا رہا تھا، مگر کوئی اس کو رحم کی بھیک دینے کو تیار نہ تھا، کوئی اس کی آواز پر کان دھرنے والا نہ تھا۔ چلاتے چلاتے اس کی آواز یکایک پست ہو گئی۔ پھر اس کے بعد خلیفہ کے حکم سے اس کو اٹھا کر بوری سمت دریا دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ اس عبرتناک سزا کے بعد خلیفہ نے اس کا وہ مال و جائیداد جسے اس نے ظالمانہ طور طریقے سے اپنے قبضے میں کیا تھا، بیت المال میں ضم کرنے کا حکم دیا، اور پھر وہ امام مسجد کی جانب متوجہ ہوا اور یہ کہنے لگا، امام صاحب آپ جائیے، اس کے بعد بھی کسی بھی قسم کا منکر دیکھیے اور اس کا ارتکاب کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو، اگر آپ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں تو آ کر مجھ سے شکایت کریں، اور اگر مجھ تک نہ پہنچ سکیں تو اسی وقت اذان دے دیں جس مقصد کے لیے آپ نے آج اذان دی تھی۔ میرے سپاہی آپ کے پاس فوراً پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اذان جہاں پر مسلمانوں کو نیکی اور نماز کی اور بھلائی کی طرف دعوت دیتی ہے، یہ اسی طرح ایک امام مسجد نے اس اذان کے ذریعے ایک مظلوم عورت کی مدد کر کے اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائی۔ پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بیل کو ضرور آن کیا کریں۔ ملتے ہیں کل۔